جیسا کہ شروع میں نے فرمایا تھا کہ الحمدللہ تمام مہمان گرامی پہنچ چکے ہیں۔ آج کے اس محفل کے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد رفیق جامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد وہ سٹیج پہ آنے والے ہیں۔ ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے خوبصورت آواز و انداز کے مالک ثناخوان عربی رسول مداح صحابہ و اہل بیت جناب حضرت مولانا محمد شاہد عمران عارفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ تمام حضرات تشریف رکھیں، یہ مہمانوں کی بے ادبی ہے، آپ زیادہ تنگ نہ کریں، بیٹھ جائیں، مسافہ رہنے دیں، راستہ بھی تنگ ہے۔ یہ مہمانوں کے ساتھ محبت یہی ہے کہ ان کو جانے دیجئے۔ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں بھائی۔ سنو عقیدہ صحابہ سارے نبی دے یارے سنو پیارے انہاں دی عظمت قرآن دے ورکے قرآن دی ستراں قرآن دے پارے۔ کون کون صحابہ کے ساتھ محبت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ بہر والے حضرات بھی تشریف رکھیں۔ قاری سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے مظلوم صحابہ کی داستانیں۔ میں آپ کو پہلے واقعہ سناتا ہوں، بعد میں یہ اشعار پڑھوں گا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آئیں۔ اس کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے چھوٹے بھائی ہیں حضرت ہشام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یرموک کی جنگ ہے، جنگ کرتے کرتے یہ بڑے بھائی اس جماعت کے سپہ سالار ہیں، کمانڈر ہیں، یہ پیچھے رہ گئے، صحابہ کرام آگے چلے گئے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک پل بنی ہوئی ہے، ایک درہ ہے، اس کے دوسرے طرف کافروں کے لشکر کھڑے ہیں اور اس طرف حضور کے دیوانے کھڑے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ جب یہ بڑے بھائی پہنچے تو صحابہ سے پوچھا کہ میرے بھائیو تردد کس چیز کا ہے، کیوں رک گئے ہو؟ فرمایا کہ امیر المومنین سلامت، آپ کے بھائی کی لاش اس درے کے اندر، اس پل کے اندر، اس گڑے کے اندر پڑی ہے۔ اگر گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں تو آپ کے بھائی کی لاش گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے آ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہے، لیکن اگر گزرتے نہیں ہیں تو فتح نہیں ملتی۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ اے محمد کے غلاموں، یہی چیز تو ہے جس نے ہمیں دنیا پہ فتح کرنے کا سبق سکھایا ہے کہ جب محمد کے غلام میدان کے اندر اترتے ہیں، جتنی کفری طاقتیں ہیں، وہ جس چیز سے نفرت کرتے ہیں، وہ جس چیز سے ڈرتے ہیں، ہم اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنی جان سے بھی زیادہ ہم موت سے محبت کرتے ہیں۔ کس چیز کے لیے ڈر گئے ہو؟ خدا کی توحید کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے تم کیوں رک گئے ہو؟ میرے بھائی کی جان تو چلی گئی ہے، یہ روح تو اعلیٰ علیین کے اندر پہنچ گئی ہے، کس چیز کا تردد ہے؟ مسلمانوں، یہی بات کرتے ہوئے بڑے بھائی نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا ہے، اپنے چھوٹے بھائی کی لاش سے گزرے ہیں، دوسرا گھوڑا گزرا ہے، تیسرا گھوڑا گزرا ہے، پورا لشکر جرار اس مرد مجاہد کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گزر جاتا ہے۔ اللہ فتح دیتا ہے، فتح دینے کے بعد بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی لاش کے ٹکڑوں کو اٹھاتے ہیں، ان کو رومال کے اندر باندھ کے اللہ کی عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ میرے بھائی اور میری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ ہم نے تیری توحید کی سر بلندی کے لیے، ہم نے ختم نبوت کے لیے آج میں نے اپنے بھائی کے ٹکڑے کرا دیے ہیں، اگر وقت آیا تو میں بھی جان دینے کے لیے تیار ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ صحابہ نے یہی نقصان کیا تھا،
صرف کفر کا نقصان کیا ہے اور کسی کا بھی نہیں کیا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں سنو عقیدہ، صحابہ سارے نبی دے یارے سنو پیارے، ہمارا تو بہترین عقیدہ ہے۔ ہم اس صدیق کو بھی مانتے ہیں، ہم اس حسین کو بھی مانتے ہیں جو حسین حضور کے کندھوں پہ آ گیا، اس صدیق کو مانتے ہیں جس صدیق کے کندھوں پہ آمنہ کا لال آ گیا، اس علی کو مانتے ہیں جس کے گھر میں میرے نبی کی ایک بیٹی ہے، اس عثمان کو مانتے ہیں جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، ہم اس علی کو مانتے ہیں جس علی کو میرے محبوب پیغمبر نے تلوار دی ہے، جس علی کو میرے محبوب پیغمبر نے جھنڈا دیا ہے، اس صدیق کو بھی مانتے ہیں جس کو میرے محبوب پیغمبر نے مسلح دیا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور اس علی کو بھی مانتے ہیں، اس علی کو بھی مانتے ہیں، علی بڑی عظمت والا، کیوں کہتے ہیں کہ یہ حضور کی چارپائی پہ ہجرت والی رات سو گئے تھے۔ میں نے کہا میں علی کو سلام کرتا ہوں اور صدیق کو سلام کیوں نہ کروں جس صدیق کی گود میں حضور سو گئے تھے، کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حسین کی عظمت کو بھی مانتے ہیں، حسن کی عظمت کو بھی مانتے ہیں، اور حسن حسین نے جس کو امام بنایا ہے اس امیر معاویہ کو بھی سلام کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں سنو عقیدہ، صحابہ سارے نبی دے یارے سنو پیارے، انہاں دی عظمت قرآن دے ورکے، قرآن دی سترہ، قرآن دے پارے۔ کیوں تاریخ کے پاس جاتے ہو؟ کیوں تاریخ کی کتابیں کھولتے ہو؟ کیوں جھوٹی تاریخ کے پاس جاتے ہو؟ ہمارے پاس اللہ کا قرآن مجید ہے، حضور کا فرمان موجود ہے۔ میں تو جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، صحابہ کی عظمت تو درکنار، جب میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں صحابہ کی عظمت کے تو گیت ہیں بھی ہیں، میں تو دیکھتا ہوں صحابہ جن گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں اللہ نے ان گھوڑوں کی قسم نہیں اٹھائی، ان گھوڑوں کی پنڈلیوں کی قسم نہیں اٹھائی، ان گھوڑوں کے سنبوں کی قسم نہیں اٹھائی۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ جب میں اس سورت کو دیکھتا ہوں، اس کی تفسیر پڑھتا ہوں، مجھے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جن گھوڑوں پہ سوار ہو کے جنگ میں جاتے ہیں ان گھوڑوں کے سنبوں کے نیچے جو مٹی آتی ہے اللہ نے ان کو بھی قرآن بنا دیا ہے۔ بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سنو عقیدہ، صحابہ سارے نبی دے یارے سنو پیارے، انہاں دی عظمت قرآن دے برکے، قرآن دی سترہ، قرآن دے پارے، ابل دی ہانڈی دے وچ ابل گئے، بھڑکتے انگاریاں تے جل گئے، وہ پھر بھی لے گئے جت کے بازی، جنہاں دی چربی بجھائے انگارے۔ ابل دی ہانڈی دے وچ ابل گئے، بھڑکتے انگاریاں تے جل گئے، وہ پھر بھی لے گئے جت کے بازی، جنہاں دی چربی بجھائے انگارے۔ اور میرے نبی نے بے قرار ہو کے خدا دے در وچ خدا تو منگیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی نے خدا دے در پکڑ کے، کعبے کا غلاف پکڑ کے کس کو مانگا تھا؟ بلند آواز سے کس کو مانگا تھا؟ عمر والا بولے گا کس کو مانگا تھا؟ اس عمر کو مانگا تھا جس کے بارے میں میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس عمر کو مانگا تھا جو زمین پہ درہ مارتے ہیں تو زلزلہ تھم جاتا ہے۔ اس عمر کو مانگا تھا جو فرش پہ بولتا ہے عرش قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ اس عمر کو مانگا تھا جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، رات کو گلیوں میں پہرے دیتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس عمر کو مانگا تھا جو کہتا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے پہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے حساب و کتاب ہوگا۔ اس عمر کو مانگا تھا جو میرے محبوب پیغمبر کی دعا بن کے آ گئے تھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ کہ میرے نبی نے بے قرار ہو کے خدا دے در وچ خدا تو منگیا۔ ماشاءاللہ مہمان گرامی تشریف لا چکے ہیں، یہ راستہ دے دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، فخر دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد رفیق جامی صاحب، نعرہ تکبیر۔ کہہ دو الحمدللہ۔ انشاءاللہ سیرت پہ سمندر سے ایسے ایسے موتی آپ کو یہ نکال کے دیں گے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ بس میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں کیونکہ میں شروع میں نے کہہ دیا تھا
کہ ہم صدیق کو بھی مانتے ہیں، عمر کو بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں، حسین کو بھی مانتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. پھر حسین پہ 2 منٹ کلام ہو جائے یا نہ ہوئے؟ بلند آواز سے جو سننا چاہتے ہیں بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. تو آئیے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ دوسروں کو تو مانتے ہیں حسین کو نہیں مانتے. الحمدللہ ہم حسینی ہیں. حسین والی نماز ہمارے پاس، حسین والی مسجد ہمارے پاس، حسین والا قرآن ہمارے پاس، حسین والی سیرت ہمارے پاس، حسین والی صورت ہمارے پاس. تو میں یہ کہتا ہوں کسی سے نہ پوچھ حسین کی عظمت، ان ملنگوں سے نہ پوچھ حسین کی عظمت، آقا سے پوچھ عظمت حسین کی. کہہ دو سبحان اللہ. جو حسین مسجد میں آئے تو حضور محراب چھوڑ دیں. آقا سے پوچھ عزت حسین کی، صحابہ سے پوچھ تربیت حسین کی، فرشتوں سے پوچھ طہارت حسین کی، اماموں سے پوچھ امامت حسین کی، قاریوں سے پوچھ تلاوت حسین کی، ولیوں سے پوچھ ولایت حسین کی، فقیہوں سے پوچھ فقاہت حسین کی، سخیوں سے پوچھ سخاوت حسین کی، غلاموں سے پوچھ عنایت حسین کی، جنتیوں سے پوچھ قیادت حسین کی، شمر سے پوچھ جرت حسین کی، زیاد سے پوچھ استقامت حسین کی، زین العابدین سے پوچھ نسبت حسین کی، زینب سے پوچھ وصیت حسین کی، علی اکبر سے پوچھ شرافت حسین کی، علی اصغر سے پوچھ متانت حسین کی، غازی سے پوچھ شہادت حسین کی. اور آخر میں آپ کو بھی شامل کرنے لگا ہوں. دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کون حسین سے محبت کرنے والا ہے؟ توجہ کیجئے. آقا سے پوچھ عزت حسین کی، صحابہ سے پوچھ تربیت حسین کی، فرشتوں سے پوچھ طہارت حسین کی، اماموں سے پوچھ امامت حسین کی، قاریوں سے پوچھ تلاوت حسین کی، ولیوں سے پوچھ ولایت حسین کی، فقیہوں سے پوچھ فقاہت حسین کی، غلاموں سے پوچھ عنایت حسین کی، جمتیوں سے پوچھ قیادت حسین کی، شمر سے پوچھ جرت حسین کی، زیاد سے پوچھ استقامت حسین کی، علی اکبر سے پوچھ شرافت حسین کی، علی اصغر سے پوچھ متانت حسین کی، زینب سے پوچھ وصیت حسین کی، ان سنیوں سے پوچھ محبت حسین کی. کہہ دو سبحان اللہ. کون حسین؟ کربلا میں جو قرآن سنا رہا تھا وہ میرا حسین تھا. نغمہ حریت جو سردار گا رہا تھا وہ میرا حسین تھا. جھکانا جس کا سر سامنے شمر و زیاد کے کسر یزیدیت کو گرا رہا تھا وہ میرا حسین تھا. حسین گوہر ہے ارتقا کا، حسین جوہر ہے امتحا کا، حسین خوشبو ہے مصطفیٰ کی، حسین بیٹا ہے مرتضیٰ کا. کہہ دو سبحان اللہ. کون حسین؟ میرے نبی کی دعا حسین، علی کے گھر کی ضیا حسین، کرم حسین، عطا حسین، سخی حسین، سخا حسین، وفات سوہنی ادا حسین، مریض اندے شفا حسین، ہر ایک دے غم دی دوا حسین، کزان تقدا ریا حسین، مکین دشت بلا حسین، شہید دین خدا حسین، امام تاندہ صلہ حسین، خدا تے ہویا فدا حسین. کہہ دو سبحان اللہ. برادران اسلام، اب آپ کے سامنے آج کی ہماری اس محفل کے خصوصی مہمان خطیب اسلام، خطیب اہل سنت، فخر علماء دیوبند، خوبصورت آواز و انداز کے مالک جناب حضرت مولانا حضرت اقدس محمد رفیق جامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ فیصل آباد. انشاءاللہ وہ آپ کو حضور علیہ السلام کی سیرت اور صورت پر بیان کر کے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے. بصد ادب بصد احترام میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. حضرت مولانا محمد رفیق جامی صاحب.